بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی نماز تسبیح کیا ہوتی ہے۔ نماز تسبیح ایک نفل نماز ہے جس میں ایک خاص تسبیح بار بار پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کو یہ نماز سکھائی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو روزانہ پڑھو، ورنہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار، اور اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار، سال میں نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کرو۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز پر اتنا زور دیا؟ کیونکہ یہ نماز گناہوں کو دھو دیتی ہے، یہ نماز اللہ کے قریب کر دیتی ہے، یہ نماز دل کو سکون دیتی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں برس رہی ہیں، تو آج میں آپ کو سکھاؤں گی نماز تسبیح کیسے پڑھیں اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ نماز تسبیح کا مکمل طریقہ بتاتی ہوں کہ یہ 4 رکعت نفل ہوتے ہیں۔ نماز تسبیح 4 رکعت نفل ہوتی ہے۔ ہم اس کو ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز تسبیح میں ہر جگہ یہ تسبیح بار بار پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیت اس کی کس طرح سے کرتے ہیں کہ دل میں نیت کریں کہ میں 4 رکعت نماز تسبیح نفل اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا یا پڑھتی ہوں۔ ایک رکعت کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم پڑھیں، پھر تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھیں، اور پھر 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر بتا دوں آپ کو، پہلے سبحانک اللہم پڑھ کے پڑھ کے آپ نے 15 دفعہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ والی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی سی سورت ملانی ہے، اور پھر آپ نے 10 ٹائم دوبارہ سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں جانا ہے، اور پھر سبحان ربی العظیم کے بعد 10 دفعہ دوبارہ سے یہی تسبیح دہرانی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر رکوع کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد آپ نے پھر 10 ٹائم یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ نے 9 دفعہ پڑھنا ہے، اور جب 10ویں دفعہ پڑھنا ہے پھر آپ نے پورا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی الاعلی، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر پھر 10 دفعہ پڑھنی ہے، دوسرے سجدے میں جا کے پھر سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ پڑھنی ہے۔ ایک رکعت میں کل تسبیحات 75 ٹائمز ہوتی ہیں، 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ اس طرح سے 4 رکعات میں یہ 300 دفعہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز تسبیح کب پڑھیں؟ دن یا رات، کسی بھی وقت، مکروہ اوقات کے علاوہ۔ رمضان میں بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، تہجد کے وقت زیادہ بہتر ہے۔ تو مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ نماز عصر کے بعد اور نماز فجر کے بعد آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، تو ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یا تہجد ٹائم آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کا بہترین وقت ہے۔ تو اس کے فائدے کیا ہیں کہ گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے، دل کو سکون دیتی ہے، روحانی طاقت ملتی ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ تو اہم بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر کہیں تسبیح گننے میں آپ بھول جائیں تو اندازہ لگا کر مکمل کر لے، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو اس ویڈیو کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ، ہم تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں،
ہمیں اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس ہو رہا ہے، ہمیں اپنی کمزوریاں یاد آ رہی ہیں، ہمیں اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں۔ یا رب محمد، اگر ہم نے زندگی گناہوں میں گزار دی تو آج ہمیں تو معاف فرما دے، ہماری نماز تسبیح کو قبول فرما، اس عبادت کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے میرے مالک، جس طرح ہم نے تیرے سامنے تسبیح پڑھی، تو بھی ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری روح کو سکون دے دے۔ یا اللہ، ہمیں سچی توبہ عطا فرما، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما۔ اے رب کریم، ہماری تقدیر کو بدل دے، ہماری مشکلات آسان کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار اور دیندار بنا، انہیں گناہوں اور برے راستوں سے بچا، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت کی کامیابی بنا۔ یا اللہ، جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں میرے مولا، ان کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ان کے گھروں کو خوشیوں سے آباد کر۔ یا اللہ، جو رزق کے لیے جہاں جہاں تیرے بندے دوسرے ملکوں میں، اس ملک میں اپنوں سے دور ہیں، ان کی حفاظت فرما اور ہمیں آخری عشرہ نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔